نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہم سے، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی اور ان سے بہتر، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی اور ان سے بہتر۔ وہ مقام حمد و رحمت جو ہوا نصیب ان کو، جو ہوا نصیب ان کو کسی اور کو میسر نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کو میسر، نہ ہوا نہ ہے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج یہاں آپ کے سامنے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی جو ہے وہ سینٹرل کیبنٹ موجود ہے، اور ہماری آج کی جو پریس کانفرنس کے مقاصد ہیں ان کے بارے میں تفصیلات سے آپ کو بعد میں شہید بھائی آگاہ کریں گے۔ میں اسٹارٹ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، آپ کو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے تھوڑے تعارف کے بارے میں بتاؤں گی۔ وہ یہ کہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ الائنس کے طور پہ پچھلے 5-6 سال سے پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے، اور ہم نے ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے طور پر، ایک نظریاتی جماعت کے طور پر پورے ملک میں یہ کوشش کی ہے، ہر تعلیمی ادارے میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوٹس میں ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم اس ملک کے نوجوان طبقے کو اکٹھا کریں۔ ہمارے مقاصد میں یہ شامل تھا کہ یہ ملک جو ہے وہ نظریاتی سطح پہ اکٹھا ہو۔ ہمارے یہ مقاصد تھے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو سکے، صوبائیت اور لسانیت کی بنیاد پر جو تفریق ہے وہ ختم ہو سکے۔ تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہمارے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے یہ چیزیں منشور میں بھی شامل تھیں، اور ہمارے یہ چیزیں ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ تھیں کہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ایک ایسی الائنس ہے جس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں ایک پاکستانی کی حیثیت سے۔ ہمارے مقاصد یہ تھے کہ چاہے آپ سندھی ہیں، آپ بلوچی ہیں، آپ پنجابی ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہے، آپ کا تعلق کسی بھی قوم سے ہے، مطلب آپ پٹھان ہیں، پنجابی ہیں، صوبائی طور پہ بھی صوبائیت کا خاتمہ ہو، قومیت کا خاتمہ ہو، لسانیت، آپ کوئی بھی زبان بولنے والے ہیں، آپ کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہے، لیکن آپ ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اس ملک کے لیے اور اسلام کے لیے کام کریں۔ اور اس کی الحمدللہ پچھلے 5-6 سال سے ہم نے پورے پاکستان کے اندر اپنے جس طرح سے کیبنٹ کو مضبوط کیا، جس طرح سے نوجوان اور جو طلباء ہیں وہ ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوئے، اور ہمیں اس کا ایک بہت اچھا جو ہے وہ آؤٹ پٹ دیکھنے کو ملا۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہم آواز بلند کریں کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے، اور دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمانوں پر مظالم ہو رہی ہیں ان کے لیے۔ آپ نے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ ہمیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے، اور اس ملک کے اندر کوئی بھی مظلوم جو بھی مظلوم ہے، جو بھی محکوم ہے، اور جس کی بھی حق تلفی کی جا رہی ہے، ہماری کوشش تھی کہ ہم ان کے لیے آواز بلند کریں۔ اس کے علاوہ چاہے وہ آپ نے شہید بھائی کو دیکھا ہوگا جب بلوچستان تھے، سندھ میں، جب بھی اسٹوڈنٹس کی کوئی بھی ان کی حق تلفی ہوئی، گورنمنٹ کی طرف انہوں نے آواز پہنچانے کی ہم نے بھرپور کوشش کی۔ تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ نے پچھلے 5-6 سال سے ہم نے جو ایک نوجوان طبقے کو اکٹھا کیا، جو ہم نے ایک اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا، اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں۔ تو نیشنل انٹیگریٹی کی بنیاد پر ہم نے یہ کہا کہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں، ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے ملک کے حالات دیکھے ہوں گے، تو ہمارا تعلق یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت ہو یا کوئی ایک مسئلے کی بنیاد پہ جو ہے وہ آپ جب چاہے وہ تحفظ ناموس رسالت کی بات ہو، وہ عشق رسول یا ختم نبوت کی بات ہو، تو بینگ اے مسلم میرے خیال میں یہ ہر مسلمان اور ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ اس کے لیے آواز اٹھائے۔ تو انفارچونیٹلی ہم پہ یہ ٹیگ لگ جاتا ہے کہ جب بھی ہم ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ہم تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، یا ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، یا ملک کے اندر 295C کو ختم کرنے کی بات ہوئی، یا پیچھے جتنی چیزیں ہوئی، تو ہم نے جب بھی آواز اٹھائی اس کے لیے، تو ہم پہ یہ ٹیگ لگ جاتا ہے کہ شاید ان کا تعلق جو ہے وہ کسی ایک مذہبی یا سیاسی جماعت سے ہے۔ تو ہم نے ڈے 1 سے یہ بات ہمیشہ واضح کی ہے کہ ہم نہ تو کسی سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق ہے، نہ کسی مسئلے کی جماعت سے ہمارا کوئی تعلق ہے،
اور نہ ہی ہم جو ہیں وہ ہمارا ایک اپنی ایک الائنس ہے، ہماری اپنی آرگنائزیشن ہے، ہماری اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، اور وہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ وہ اسلامک آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے. ہمارا نظریہ وہ ہے جو اس ملک کی بنیاد کا نظریہ تھا. تو بیسکلی آج بھی ہم یہیں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. ہماری پریس کانفرنس کے کچھ مقاصد ہیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی جیسے آپ نے دیکھا کہ شہید بھائی کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا، اور جو ان کو مطلب ان پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو سیکشن اور جو لگائی گئی، اور وہ بالکل بے بنیاد تھیں. اس کی تفصیلات سے آپ کو شہید بھائی آگاہ کریں گے. تو ہمارا آج یہاں آنے کا مقصد صرف یہی ہے، اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس ملک کے اندر جب بھی کوئی نوجوان طبقے میں سے اٹھ کے سامنے آتا ہے، وہ اس ملک کی بات کرتا ہے، وہ اسلام کی بات کرتا ہے، وہ مظلوم کے لیے آواز اٹھاتا ہے، یا وہ سچ اور حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. جبکہ دوسری طرف وہ لوگ جو ملک کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، جو ہے وہ آپ کو اسمبلیوں کے اندر نظر آئیں گے، لیکن وہ اس ملک میں قانون کو بھی توڑتے ہیں، اور وہ ہر طرح کی اس ملک کے اندر لوٹ مار کرتے ہیں، لیکن ان کی جو ہے وہ کوئی بھی احتساب کرنے والا نہیں ہے. تو باقی ہمارے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ساتھ میں جو ہوں وہ ویمن ونگ کی چیئرپرسن ہوں. ہماری پورے پاکستان کے اندر خواتین کی بھی کیبنٹ موجود ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلد نظر آئیں گے سامنے. ہم ابھی کچھ چیزیں فیوچر میں ڈسکلوز کریں گے، تو آپ کو فاطمہ جناح کے نقش قدم پہ چلتی ہوئی ہماری بہنیں بھی نظر آئیں گی، جو پورے پاکستان سے ہمارے بھائیوں کے ساتھ شامل ہوں گی، اور وہ نظریاتی سطح پر اس ملک کی اور اپنے نوجوانوں کی بہتری کے لیے آپ کو سامنے نظر آئیں گی. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے تمام میڈیا کے ساتھیوں کا کہ اس گرمی میں اور روزے کی حالت میں آپ لوگ آئے جسٹ فار دا سیک آف دس آئیڈیالوجی، جسٹ فار دا سیک آف پاکستان، اور آپ لوگ ان نوجوانوں کو کور کرنے آئے جس طبقے کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا گیا تھا، جس طبقے کو ہمیشہ سے سمجھا گیا تھا کہ جناب پولیٹیشینس کو ہی مین اسٹریم میں لایا جائے گا، ان نوجوانوں کو جو ہے وہ مت سے پشت رکھا جائے یا ان کی آواز کو دبا دیا جائے. ریسنٹلی بھی جو واقعات ہوئے 2 مہینے پہلے، آپ نے دیکھا کہ جب ہم لوگ شٹ اپ کال دیتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ پاکستان کی آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پابند سلاسل ہمیں کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد دوبارہ وہ لوگ، وہ ایک چھوٹا سا مخصوص طبقہ ہے جو کہ ہر جگہ پہ گھس چکا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ بس موقع تلاش کیا جائے اور ہم جیسے لوگوں کو پابند سلاسل کیا جائے. اور یہاں تک کہ وہ ہم لوگوں نے ہمیشہ سے پاکستانی پرچم کو اپنے سینے سے لگائے رکھا. ہم لوگوں نے آج تک اپنی آرگنائزیشن کا پرچم لانچ نہیں کیا تھا صحیح طریقے سے کہ ہم نے کہا پاکستانی پرچم ہی ہمارا پرچم ہے. وہ لوگ جن لوگوں نے ہمیشہ سے یہ کہا کہ یار پاکستان کا جو پرچم ہے اس سے ہمیں محبت ہے، تو اس نسبت سے کہ اس کی نسبت میرے آقا کے گنبد خضرا سے ہے، اور اس کو ہم گھر میں بھی لگا کے پھرتے ہیں، اپنے ساتھ سینے پہ لگا کے اب چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں. اس نسبت کی بنیاد پہ آج اگر ہم دہشت گرد ہیں جن پہ دہشت گردی کے پرچے کاٹے جاتے ہیں، تو مجھے بتاؤ پھر محب وطن کون ہے؟ ملک کا اربوں روپے کا خزانہ لوٹ کر سوئس بینک میں رکھنے والے پرامن شہری، ملک کی سالمیت کے خلاف بات کرنے والے پرامن شہری ہیں، اس ملک کی آرمڈ فورسز کے خلاف بات کرنے والے پرامن شہری ہیں، اس ملک کی پولیس اور عوام کو لڑوانے کی ناپاک کوشش کرنے والے پرامن شہری ہیں. لیکن اس ملک کے لیے وہ لوگ جن کے اکابر نے بھی پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، وہ لوگ جن کے پوری فیملیز آرم فورسز میں رہیں، اپنی خدمات سر انجام دینے لگیں، آج وہ دہشت گرد ہیں. اور ملک کے خلاف جو لوگ حرزہ سرائی کرتے ہیں، جو ملک سے باہر فرار ہو جاتے ہیں، پھر ملک کے خلاف پشتون کارڈ، بلوچ کارڈ، پنجابی کارڈ، سندھی کارڈ کھیلتے ہیں، جو قوم کو لسانیت کی بنیاد پہ تقسیم کرتے ہیں، وہ اس ملک کے پرامن شہری ہیں. اور جو ملک کو فرقہ واریت کی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پرامن شہری ہیں. مجھے بڑا فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان فرقہ واریت کو شکست دینے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے. اور اس وقت اگر فرقہ واریت کہیں پر ہے تو یا تو وہ خنجرات سے کے علاقے سے شروع ہوتی ہے یا وہ گوادر میں جا کے ختم ہوتی ہے. اور یہ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے اس قوم کو کہ سی پیک کا روٹ ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے، دوسری جگہ سے ختم ہوتا ہے. اب دشمن آپ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
پاکستان مخالف قوتیں آپ کے ملک کو فرقہ واریت کی دلدل میں دھکیل کر آپ کے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ کا دشمن پاکستان کو میگنیفائنگ گلاس سے دیکھ رہا ہے. آپ کا دشمن موقع تلاش کر رہا ہے کہ پاکستان کوئی ویک پوائنٹ دے اور انٹرنیشنل اسٹیجر پہ کوئی اس طرح کی قرارداد لے آئی جائے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو ختم کرنے کی بات کی جائے. آپ وہ واحد ریاست ہیں جو پوری دنیا کو چپتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یو آر دا اونلی ہوم لینڈ آفٹر مدینہ پاک which was made on the name of Islam. صرف اس وجہ سے کہ یو آر دا اونلی ہوم لینڈ, دا اونلی کنٹری ان دا انٹائر مسلم ورلڈ جس کے پاس ایٹمی قوت موجود ہے. لیکن اب ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں سینیریو کو پچھلے 70 سالوں سے, عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ انہیں نہیں دیے گئے, عوام کے جو بیسک رائٹس تھے وہ ان کو نہیں دیے گئے, جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا جاتا تھا وہ انہیں نہیں فراہم کیا گیا, ان کو بیسک ایجوکیشن کا جو رائٹ تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں فراہم کیا گیا, اور ایجوکیشن جہاں ملی بھی تو یکساں تعلیمی نظام نہیں. امیر کے بچے کے لیے تعلیم اور ہے, میڈیوکر کے لیے تعلیم اور ہے, مڈل کلاس کے لیے, اور غریب کے بچے کے لیے تعلیم اور ہے. جو یہ او اے لیولز کے سکولز ہیں جہاں بڑے بڑے بیوروکریٹس کے بچے, بڑے بڑے بزنس مین کے بچے, بڑے بڑے آفیسرز کے بچے پڑھتے ہیں, ملک کا مستقبل تو وہی بچے ہیں. پھر ملک کا مستقبل کی تو وہی ایلیٹ کلاس ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں اسی کے بچے نے بننا ہے جناب, آپ کا وزیر بننا ہے, مشیر بننا ہے. 90% کیسز میں ہو رہا ہے. اور ان سکولز میں, ان کالجز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ سوالیہ نشان یہ ہے کہ کون سا تعلیمی نصاب پڑھایا جا رہا ہے جو کسی دور میں محمد بن قاسم پڑھایا جاتا تھا, آج کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ جو کسی دور میں نور الدین زنگی یا صلاح الدین ایوبی پڑھایا جاتا تھا, آج کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ جو کسی دور میں افواج پاکستان کے شہداء پر پورے آرٹیکلز پڑھائے جاتے تھے, آج کیوں نہیں پڑھائے جاتے؟ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسلامک نارمز, کلچر اینڈ ٹریڈیشن اور پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے آپ کے تعلیمی نصاب سے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ مقروض ہیں. جب آپ کو کوئی قرض دیتا ہے تو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے جوتے بھی پالش کریں, اس کی گاڑی پہ بھی کپڑا لگائیں, اور وہ آپ کو لات بھی مارے. You should not be able to speak against him. آپ کی جرات نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی. تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ میں کل رہا ہو کے آیا ہوں, میں چاہتا تو تابڑ توڑ حملے کرتا پریس کانفرنس میں کہ جناب یہ کر دو وہ کر دو, لیکن نہیں. میرے باپ نے 32 سال افواج پاکستان میں سرو کیا ہے, میرا چھوٹا بھائی اب بھی سرو کر رہا ہے, میرے ماموں واحد آفیسر ہیں جس کو 4 تمغوں سے نوازا گیا, میری خالہ کی ایک ٹانگ اور ایک آنکھ شہید ہوئی آرے بازار دھماکے میں. میں کبھی اس طرح کا موقع دشمن کو نہیں دوں گا کہ جو ظلم, جو تشدد ہم لوگوں پہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مینٹل ٹارچر ہوا یا جس طریقے کا بھی ٹارچر ہوا, ہم اس کے بارے میں بات کر کے قوم کو بھڑکائیں. ہم آج قوم کو تقسیم کرنے نہیں آئے, ہم یہ کہنے آئے گورنمنٹ کو کہ حالیہ دنوں میں جو بھی واقعات آئے, ہمیں پتہ ہے کہ قوم قرضے میں مبتلا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی حیثیت اقوام عالم میں اب وہ نہیں رہی جو ایشین ٹائیگر ہوا کرتے تھے ہم لوگ 70s میں یا لیٹ 60s میں. اس کا سلوشن یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو مل بیٹھ کے پاکستان کی سالمیت اور اس کی بقا کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے, اپنے سیاسی اختلافات کو پس پش رکھ کے. نمبر 2, گورنمنٹ آف پاکستان کو قرض مکاؤ مہم چلانے کی اشد ضرورت ہے. اور اگر یہ وہ مہم چلاتے ہیں, میں کہتا ہوں عمران خان آج اعلان کرے کہ میں اپنے 300 کنال کا بنی گالا کا پلاٹ بیچنے کو تیار ہوں. اس کے پاس یہ ایک لیگل ویو ہوگا کہ جب میں نے جب یہ کر دیا تو اب نواز شریف کے رائیونٹ کے محل کی قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں, اب زرداری صاحب کے بلاول ہاؤسز بھی قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں. کسی نے بھوکا نہیں مرنا. اور قوم کی کیا عزت رہ جائے گی جب دنیا میں ہمارے لوگ جاتے ہیں, انہوں نے بھکاری کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, انہیں منگتے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, انہیں دیکھا جاتا ہے کہ شاید یہ بھی کچکول لے کے آ. گورنمنٹ ایک فنڈ ریزنگ کا پراپر بینک اکاؤنٹ بنائے. میں وعدہ کرتا ہوں اسلام آباد کے جن چوک چوراہوں پہ بیٹھ کے ہم لوگ دھرنے دیا کرتے تھے نا ملک مخالف قوتوں کے خلاف, اسلام مخالف قوتوں کے خلاف, انہی چوکوں میں بیٹھوں گا, میرے بھائی بیٹھیں گے اور ہم بھیک مانگیں گے قوم سے کہ اس قوم کو آزاد کریں, یہ قوم خود مختار بنے, یہ قوم اپنے فیصلے خود کرے, یہ قوم
इंटरनेशनल प्रेशर से निकले यार। हमारी इंटरनेशनल सतह पे क्या इज्जत रहेगी अगर हम लोग किसी के कहने पे अपने फैसले कर रहे हैं, अगर हम लोग किसी को राजी करने के लिए अपने ही लोगों से उसके दस्तों गिरेबान पड़े हुए हैं। कौन तक तकसीम हो चुकी है और दुश्मन ने कोई मौका नहीं दिया फिरका वारियत फैलाने का। दुश्मन ने कोई मौका नहीं छोड़ा फिरका वारियत फैलाने का, और ना ही कोई मौका छोड़ा है आप में लसानियत का बीज बोने का। हम लोग छोटे मोटे मिसक्रिएंट्स को पकड़ लेते हैं, दहशतगर्द की मां को नहीं पकड़ते जिसकी कोख से दहशतगर्दी जन्म देती है, जो उसे फाइनेंस करता है, क्योंकि वो ताकतवर है। उसको तभी नकेल डाल सकेंगे जब आप अपने कर्जों से पाक होंगे, जब आप, मैं कश्मीर के लिए क्यों वो आवाज नहीं बुलंद कर पा रहा सही तरीके से, एक तो है कि उसे करना चाहिए, वो हक अदा नहीं कर रहा हमारे हुकूमत, लेकिन उसकी एक और वजह भी है। मैं अगर पिंड के चौधरी के पास मेरे पास कोई खातून आए और बोले कि जी पिंड के चौधरी ने मेरे घर पे कब्जा कर दिया है और आप वो कब्जा वापस लें, तो मैं अगर पिंड के चौधरी का मकरूज हूं ना 2 करोड़ का, तो मैं कहूँगा चौधरी साहब असी तुहाडे नौकर हां, असी तुहाडे प्यो दे भी नौकर हां, ये अगर कब्जा खाली कर दियो तो तुहाडी मेहरबानी होसी, ना भी क्या करो तो कोई मसला नहीं, एक अध घर इस कुड़ी एक अध कमरा इस कुड़ी नूं दे दे। लेकिन अगर मैंने उससे कर्जा नहीं लिया, मैं उसका मकरूज नहीं हूं, तो लात मार के उसे गिरबान से पकड़ के बाहर निकाल सकता हूं। ये है बात कि जब आप मकरूज होते हैं तो आप हमेशा से पस्ती में के शिकार रहते हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूं कि हम लोगों ने बगैर सियासत में आए हम लोगों ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स 18,000 मेडिकल स्टूडेंट्स का मसला हल किया। हम लोगों ने एक यूनिवर्सिटी के डुअल डिग्री का इशू था जिसके 3,000 बच्चों का मसला सॉल्व किया। 12,000 स्टूडेंट सियालकोट के एक गवर्नमेंट कॉलेज के थे जिनकी प्राइवेटाइजेशन का इशू था, उसको हमने सॉल्व किया, और पिंडी के एक कॉलेज का। उसके बाद जब भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे इस्लाम और पाकिस्तान के नजरिए की दिफा की बात आई, सबसे पहले इस्लामाबाद के रुख हम लोगों ने किया, और पीसफुल प्रोटेस्ट जिसमें अनाउंसमेंट्स होती थी कि पुलिस वाला अगर गोली भी चलाए तो उसे सीने से लगाओ, कि तुम अगर वीक पॉइंट दोगे तो वो नजरिए का वीक पॉइंट शुमार किया जाएगा। जिसमें अनाउंसमेंट होती थी कि सरकारी अमलाक जो हैं ये तुम्हारे और मेरे अब्बा जी के टैक्स के पैसों से बनी है, इनको नुकसान ना पहुंचाओ। जिसमें अनाउंसमेंट होती थी कि एम्बुलेंस में चाहे कोई भी आ रहा हो, तुम्हारा दुश्मन भी हो ना, एम्बुलेंस को नहीं रोकना, कि तुम अगर वीक पॉइंट दोगे तो सवाल आपकी आइडियोलॉजी पे उठेगा, और हमने इस तरह का नहीं होने दिया। एंड सेकंड थिंग, हम लोगों ने अब 10 साल की तवील जदोजहद की, ये कौम मायूसी का शिकार हो चुकी है। इस कौम को कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी नहीं मिल रही जो कौमी यकजहती की बात करे, जो कौमी सलामती की बात करे, जो मुल्क को यकजा करने की बात करे। तो हम लोगों ने कल जेल से आते ही तफसीली एक इजलास बुलाया अपने ऑर्गेनाइजेशन का, और हमने कहा कि कौम को हम बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला वो खुशखबरी सुनाएंगे विद इन अ मंथ और 2 कि अब हमें मैदान अमल में आना होगा। और बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की जो नजरियाती की आदत है, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की नजरियाती की आदत है, जो हमारे साथ लाइक माइंडेड लोग हैं वो राब्ते में हैं। इंशाअल्लाह आपको 27वीं रमज़ानुल मुबारक को ही मोस्ट प्रोबेबली, जिस दिन पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया उस पाक का रात को, आपको नजर आएगा कि बड़ी बड़ी विकटें गिरेंगी, बड़े बड़े तख्त उछाले जाएंगे, बड़े बड़े ताज उछाले जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला आपको नजर आएगा कि बानियाने पाकिस्तान, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, उन लोगों की फैमिलीज आप लोगों को हमारे दाएं और बाएं बैठी नजर आएंगी। आप लोगों को नजर आएगा कि वो लोग पाकिस्तान के लिए, वो लोग जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों के नजराने दिए, शहादतें दी, उन लोगों की फैमिलीज आपको हमारे दाएं और बाएं बैठी नजर आएंगी। पाकिस्तान के हकीकी वारिस आपको हमारे दाएं और बाएं बैठे नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा अल्टीमेट एम और गोल ये है कि पाकिस्तान हकीकी मायनों में खुद मुख्तार रियासत बने। वो माएँ, बहनें, बेटियाँ, वो बहनें जिनके पेट काट के एट द टाइम ऑफ पार्टीशन उनमें से बच्चे निकाल के वो खंजर पे चढ़ा दिए जाते थे, उन बहनों का, उनके बच्चों के खून को तब जाके रंग लगेगा जब आपका मुल्क उस बेस पे चलेगा जिस बेस पे कायद आज़म ने इसे बनाया।
جب آپ کا ملک اس آئیڈیالوجی پہ چلے گا جس آئیڈیالوجی کو علامہ اقبال امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب خدا کا واسطہ ہے، آواز دبانے کے اور بھی 100 طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ملک کے وفاداروں اور ملک کے لیے بغیر کسی لالچ کے شہادتیں دینے والوں کو غداری کے ٹھپکے نہ دیا کرو. ملک کے لیے ہم اس دور میں جا کے نظریے کی جنگ لڑ رہے تھے سر. آج میری عمر 26 سال ہے. 10 سال پہلے جب میں نے شروع کیا نا 16 سال کی عمر میں میٹرک کے بعد، اس وقت لوگ کاغذ کے ٹکڑے پہ اپنا نمبر لے کے گرلز کالج کے باہر تقسیم کیا کرتے تھے. وہ شیشہ بارز میں پایا جاتے تھے. وہ لوگ آپ کو ہر قسم کی الٹی سیدھی ایکٹیویٹیز میں پائے جاتے تھے. ہم لوگ اس وقت نظریے کی جنگ لڑ رہے تھے اور ہر بندے سے طرح طرح کی باتیں سن رہے تھے کہ یہ کن چکرا چکائے گی. لیکن ہمیں اندازہ تھا کہ کسی نے باہر سے محمد بن قاسم بن کے یا نور الدین زنگی بن کے نہیں آنا سر. یا آپ میں سے یا مجھ میں سے ہی کسی نے بننا ہے. کسی دوبارہ وہ حسین ایک ہی بار آئے تھے، کسی نے نہیں پیدا ہونا. لیکن آپ کو ان کے نقش قدم پہ اگر چلنا ہے تو بات یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ یہ عزم لے کے چلیں گے انشاءاللہ کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے پر جھک نہیں سکتا. یہ ادا بھی ہم نے رسم شبیری سے سیکھی ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. کوئی سوال آپ لوگوں کا؟ آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ سعودیہ کے آگے کشکول پھیلائیں گے، دوسری طرف آپ دبئی کے آگے کشکول پھیلائیں گے، پھر آپ جب اپنی فارن پالیسی بنا رہے ہوں گے تو وہ اس کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. وہ آپ کو کشمیر میں اس طریقے سے بولنے نہیں دیتے. آپ کو یہ بھی بات پتا ہوگی کہ کون کون سی کنٹریز ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دیئر نیم، کہ پاکستان کی فارن پالیسی خراب ہو، جو پاکستان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فورس کر رہے ہیں ٹو ایکسپٹ اسرائیل. آپ کے پاس کتنے امیر کبیر کھربوں پتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. آپ ذرا سی نکیل ڈالیں. جس طرح ہم جیسے چھوٹے موٹے بیچارے مظلوم لوگوں کو ہر دوسرے دن پکڑ کے حوالات میں پھینک دیتے ہیں، اس طرح کے 2-4 فرعونوں کا حوالات میں پھینکنا شروع کرے، آدھی قوم اپنے پیسے لے کے آپ کے پاس آ جائے گی کہ جی یہ انلیگل چیزیں یہ ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ قرضہ اتاریں اس قوم کا. جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ارسٹ کرنے والی قوتیں کون سی اور ان کو آپ سے کیا خطرہ تھا. اور دوسری بات یہ بتائیں کہ 27 رمضان مبارک کو آپ ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ بڑی بڑی وکٹیں گریں گی، اس کا کیا مطلب؟ بڑی بڑی وکٹیں گریں گی، اور وہ وکٹیں کون سی ہیں یہ پتہ ہم ابھی شو نہیں کر سکتے، اینڈ ٹائم پہ کریں گے. اور جہاں تک یہ ہے کہ کون سی قوت ہے ہمارے ساتھ ہمارے خلاف برسر پیکار ہیں سر، یہ وہ قوتیں ہیں جو قوت پاکستان کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہیں دیکھنا چاہتی. وہ قوتیں ہیں جو عورت مارچ کو اس نیریٹو کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں جو نیریٹو ماروی سرمت کا ہے. یہ وہ قوتیں ہیں جو اس نیریٹو کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں جو نیریٹو پاکستان کی آئیڈیالوجی کے اگینسٹ گیا ہمیشہ سے. اور ہم لوگوں نے اس طرح کی قوتوں کا ہمیشہ سے تدباب کیا. ہم لوگوں نے ہمیشہ ان کو نکیل ڈالی. ہم لوگوں نے ان قوتوں کو کبھی بھی مین سٹریم میں وہ آئے بھی تو کامیاب نہیں ہونے دیا اور نہ کبھی ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. جی سر. ہاں وہ جو فورن فنڈنگ کیس چلا پی ٹی آئی کے بارے میں، اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ یک طرفہ کارروائی ابھی نہ ہو. ابھی آپ لوگ جو کچھ اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے اسی طریقے کے کیسز گورنمنٹ کے لیے بھی دیکھے جائیں. اور نہیں دیکھیں، جہاں پر کوئی پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں ان کو آپ لوگوں نے ایڈمٹ بھی کرنا ہے، انہیں اپریشیٹ بھی کرنا ہے. جہاں تک قرضوں کی بات ہے اس کے لیے آپ اوورسیز پاکستانی سے سہارا لے سکتے ہیں اور یہ سب سے اچھی بات ہے اور وہی آپ کا ملک چلا رہے ہیں انڈائریکٹلی. جی شہید بھائی، آپ نے ابھی کہا کہ بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی لیڈرشپ، وہ نظریاتی لیڈرشپ، تو آپ کیا ان کے نام بتا سکتے ہیں کون کون سے ہیں جو؟ سر ہم ابھی پتہ کھیلیں گے یہ والا تو میرے خیال ہے ہم اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتے. سر میرا ایک دوسرا سوال ہے، اس سے یہ پتہ تو چل رہا ہے کہ آپ اپنی سیاست میں آ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے نوجوان ہیں یہ کوئی اسی جو بڑی بڑی پارٹیز ہیں، سیاسی پارٹیز ہیں، ان کا مقابلہ کر سکیں گی؟ یہ جنہیں آپ بچہ کہتے ہیں نا سر، انہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا تھا. جنہیں آپ بچہ کہتے ہیں نا سر،
ان لوگوں نے تحریک پاکستان میں MSF کی صورت میں مولانا نیازی کی صورت میں قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، جنہیں آپ بچہ کہتے ہیں نا، ہم جیسے لوگوں کو، ان لوگوں نے تحریک ختم نبوت میں جیلیں بھرو تحریکیں چلائی تھیں، اور جب یہ بچے میدان عمل میں آ گئے تو بڑے بڑوں کو بچہ بنا کے پڑیں گے انشاءاللہ۔ اس میں ایڈیشن کر دوں آپ کے کوشچن میں کہ آپ نے کہا نا کہ بچے آ کے ملک چلائیں گے، تو حضور والا یہ جو بچے جو آپ کو آج نظر آ رہے ہیں، یہ ہمیں جب ہماری داڑھی موچھ بھی نہیں آئی تھی نا، تب ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ ہم نے یونیورسٹیز کے اندر بھی، کالجز کے اندر بھی، اور پھر اپنی عملی سیاست کے اندر بھی آتے ہوئے، جیسے آپ کو ابھی شیخ بھائی نے بتایا، تو ہمیں 6-6 7 سال ہو گئے ہیں، ہم سیاست کے داؤ پیچ بھی سیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بڑے عروج پہ کیا ہے اس ملک کے اور اندر، زیرو سے سٹارٹ کیا ملک صاحب، بالکل زیرو سے کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے نہیں آئے، کسی کے کندھے پہ بندوق منشی بن کے کسی کا۔ اور آپ انشاءاللہ، وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے نا کہ میں تمہیں میری بہن لے لو، تو کسی MNA MPA یا کسی بیوروکریٹ کا بیٹا جب سیاست میں آتا ہے، وہ MNA یا MPA تو بن جاتا ہے، پالیٹکس میں تو آ جاتا ہے پاور کی بیس پہ یا پیسے کی بیس پہ، لیکن وہ گھگو بن کے 5 سال بیٹھا رہتا ہے، اسے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کے اوپر لکھا کیا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی، ہم نے اپنی جوانی دی ہے اس کام کو، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم لوگ آئیں گے تو آپ کو بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی، وہ تبدیلی نہیں جو اس وقت پاکستان میں اور بھی کافی سوشل ایکٹیوسٹ آپ نے کشکول کی بات کی، اس کشکول کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے وہ بھی کہہ چکے، اس سے پہلے نواز شریف جب اقتدار میں آ رہے تھے وہ بھی کہتے تھے کشکول نہیں اٹھائیں گے، لیکن ماضی میں دیکھا جائے اور آپ دیکھا جائے تو ہمیں مجبوراً جانا پڑتا ہے، جا کے وہاں سے۔ پھر میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں، آپ کے پاس ایسا کیا لایا عمل ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو کیا اس کا وہ بنے گا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، ایک اور سوال آپ کا اس کے ساتھ ایڈ کر دوں، آپ نے کہا کہ نوجوانوں کو ہم لوگ ساتھ دیکھیں گے، لیکن اس چیز کے ساتھ آپ نے کہا کہ کچھ جو نظریاتی لوگ ہیں پارٹی اس کے وہ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ عمران خان نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا کہ بھائی میں اپنے نظریاتی کارکنوں کو لے کے آؤں گا، بالکل بنا تو اس نے مختلف جو ہے وہ لوگ کے بات کے وہ آپ نے بہت زبردست بات کی، وہ الیکٹیبلز اٹھائے اس نے، الیکٹیبلز اور نظریاتیوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، نظریاتی وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہوا بیچارے کے پاس، جو سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کسی کا کہ یار بس پہنچ جائیں کسی طریقے سے، اور اس بیچارے کو بولنے نہیں دیا جاتا۔ آپ دیکھیں نیشنل اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے ملا کے 25 MNAs میں سے ان کے علاوہ باقی کے 350 325 MNAs میں سے کسی کو بولتے دیکھا آپ نے آج تک؟ کسی ایک کو اجازت نہیں ملتی، تو وہ نظریاتی بندہ پس جاتا ہے اپنی پارٹی پالیسیز کے اندر۔ جب وہ کوئی نظریاتی قرارداد پیش بھی کرتے ہیں تو پارٹی کے لیڈر پتہ کیا کہتے ہیں سر کہ جناب یہ اس کا ذاتی اوپینین ہے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا پالیسی آف دا پارٹی۔ تو یہ چیز ہے۔ جہاں تک آپ نے پھر بات کی کشکول کی، سر اس سے پہلے بھی قرض مکاؤ مہم چلی اور اس میں نیچے کلرک سے لے کے اوپر وزیر اعظم تک سب نے پیسے کھائے۔ اس وقت سب سے عوام آپ پہ یقین تب بھی کرے گی جب وزیر اعظم صاحب اپنے گھر سے سٹارٹ کریں گے۔ میں یقین دلاتا ہوں میرے نام پہ جو کچھ ہے وہ میں دینے کو تیار ہوں اس کام کو۔ بہت سارے سوشل ایکٹیوسٹ جیسے موجود ہیں پاکستان میں، لیکن آپ جب بھی آواز اٹھاتے ہیں آپ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ فواد چودھری صاحب کے والد صاحب نے جب بات کی اس وقت بھی آپ کو اریسٹ کر لیا گیا۔ فرانسیسی سفیر کی ملبدری سے متعلق آپ نے انٹرویو میں جو باتیں کی اس کے بعد آپ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ کیا کوئی ذاتی دشمنی آپ کی حکومت کے ساتھ؟ نہیں، ذاتی بات نہیں ہے سر، معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہمارے علاوہ بھی لوگ بات کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں اٹھائے جاتے؟ کیونکہ وہ لوگ ابھی تک خطرہ نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو انگریزوں کی غلامیاں کر رہے ہیں۔ ہم لوگ ان لوگوں کے لیے خطرہ بن چکے ہیں سر، اور انشاءاللہ تعالیٰ خطرہ بن کے رہیں گے اور انگریز کی غلامی سے پاکستان کو نجات دلائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھائی سوال ہے آپ سے کہ سیاست میں کچھ بھی افیکٹ نہیں ہوتا، آپ نے میڈیا کی بات کی ہے کہ آنے والے وقت میں ہم امید رکھیں گے عمران خان یا نون جی وغیرہ سے آپ کا علاقہ آپ کی پارٹی میں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی آپ کا لیکن جہاں پر پاکستان کی حیثیت کی بات ہے ہم سب کو آن بورڈ لے کے چلیں گے۔ ہم کبھی بھی پاکستان کی بہتری کے لیے ایک 1.5 انچ کی مسجد نہیں بنائیں گے، ہم سب کو اکٹھا لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، آپ کو انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری ملے گی، عید کے قریب یا اس سے بالکل پہلے یا اس کے فوراً بعد انشاءاللہ۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی بتائیں سر جس میں سیلف میڈ لوگ سارے کے سارے بیٹھے ہوں، میں ان سب کو گنوا سکتا ہوں سیلف میڈ۔ سر ہم نے ایک ہونا ہوتا نا، ہم پہ جب تشدد کیا گیا، میں وہ چیزیں نہیں کھولنا چاہتا ابھی،
ہم لوگ اس وقت جا کے بیٹھ جاتے. ہم لوگوں کے پاس جب ایک سابق انٹیریئر منسٹر آ کے میرے دادا کے گوڈے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا نا کہ وزیر اعظم کا ایڈوائزر بنا دیتے ہیں اسے, تو اس وقت بک چکے ہوتے. نہ کھلوائیں میری زبان پر سے پہلے, ہم لوگوں نے بکنا ہوتا کب کے بک چکے ہوتے. جی ایک سوال پوچھنا چاہوں گی, یہاں آنے سے پہلے میرے مائنڈ میں جو بات تھی وہ آپ گرفتاری کے بعد آپ جب رہائی ہوئی ہے تو آپ بڑا پرجوش خطاب کریں گے اور بڑا سختی والے آرڈر پاس کریں گے, لیکن آپ کی طبیعت میں بڑی نرمی دیکھی گئی, ایون چاہے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے یا, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اکثر گرفتاری کے بعد جب رہائی ہوتی ہے تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے, کیا آپ کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ؟ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ شہید سیالوی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر سکے, کسی کی جرت نہیں ہوئی. ہم پاکستان کا دفاع کرتے رہے تھے اس کے نظریے کا, کر رہے ہیں, خون کے آخری قطرے تک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ یاد رکھیں, ہم سافٹ ویئر اپڈیٹ ہمارا نہیں ہوتا, ہم بڑے بڑوں کا کر کے آتے ہیں. خریدا نہ گیا شاہ سے, خریدا نہ گیا شاہ سے جوتا فقیر کا. الحمدللہ. کوئی اور سوال؟ تھینک یو سو ویری مچ. میں اپنی بہنوں کا, اپنے بھائیوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, اور آپ لوگوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے کہ اس مشکل حالات میں آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا. ہائیلی آنرڈ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنائے اور ہم لوگ ایک خود مختار ریاست بنے. آمین. اللہ تعالیٰ زبان